بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل عظمت انبیاء علیہ السلام اور اہل ایمان کا اخلاق و کردار. کسی کی توہین و استہزاء کرنا اور اس کا تمسخر و مذاق اڑانا کبھی بھی اہل حق و دانش لوگوں کا اخلاق و کردار نہیں رہا، بلکہ یہ ہمیشہ سے جاہل و گنوار اور بدبخت لوگوں کے کرتوتوں ہی کا حصہ رہا ہے. اہل عقل و دانش ہمیشہ اس سے بالا رہے ہیں. خصوصاً انبیاء کرام علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے اس کی نفی کی ہے. چنانچہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یوں واضح فرمایا ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہل و نادان بنوں. یہ صرف انبیاء علیہ السلام تک ہی نہیں بلکہ اہل ایمان بھی اس مذموم حرکت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جو صفات ذکر فرمائی ہے ان میں یہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ارشاد نبوی ہے: بے شک مومن نہ تو لعنت و ملامت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی طعن و تشنیع کرتا ہے، نہ فحش گو اور نہ ہی سوقیانہ زبان والا. اس حدیث کی تصدیق صحیح مسلم الاداب المفرد، امام بخاری اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا ينبغي لصدیق ان یکون لعانا. کسی صدیق مومن صادق کے لیے روا نہیں کہ وہ جا بجا لعنت و ملامت کرنے والا ہو. جبکہ سنن ترمذی، الادب المفرد امام بخاری اور السنن لابن ابی عاصم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لا يكون المؤمن لعانا. کوئی مومن جا بے جا و بکثرت لعن و ملامت کرنے والا نہیں ہوتا. صحیح مسلم الادب المفرد، امام بخاری، ابو داود، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں اس فعل کی مذمت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: بکثرت لعنت ملامت کرنے والے قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی وہ شہداء بن سکیں گے. امام نووی نے لفظ شہداء کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں 3 اقوال ہے. نمبر 1، وہ سابق انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کے اپنی امتوں کو پیغام الہی پہنچانے کے لیے گواہ نہ بن سکیں گے. نمبر 2، وہ اپنے فسق کی وجہ سے دنیا میں اس لائق نہیں رہیں گے کہ کسی معاملہ میں ان کی شہادت و گواہی قبول کی جا سکے. نمبر 3، وہ دنیا میں شہادت فی سبیل اللہ کی موت سے سرفراز نہیں ہو سکیں گے. جب یہ لعن، طعن اور مذاق و استہزاء انبیاء کرام علیہ السلام اور اہل ایمان و صدیقین کی صفت نہیں ہو سکتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بالاولیٰ بری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء اور رسل علیہ السلام ہے. چنانچہ صحیح مسلم اور الادب المفرد امام بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے مسلسل در پہ آزاد مشرکین مکہ کے خلاف بد دعا فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو مجسم رحمت و پی کر شفقت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. جبکہ معجم طبرانی کبیر میں حضرت قریظ بن اسامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صرف ان الفاظ میں بھی مروی ہے: مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اہل شقاوت کا شیوہ. اہل عظمت و اہل حق لوگوں کے ساتھ استہزاء و مذاق شروع سے لے کر آج تک صرف شقی و بدبخت لوگوں کا ہی شیوہ رہا ہے. وہ زبان سے کسی کا مذاق اڑائے یا قلم سے تمسخر کرے یا چاہے اپنے افعال و کرتوتوں سے کسی کی تضحیک کرے
ہر کام کا صدور صرف اہل شقاوت ہی سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہود و نصارہ کی شرارتوں اور کرتوتوں میں سے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو بھی معاف نہیں کیا تھا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بارے میں بھی ہرزہ سرایہ کیے اور اپنے کرتوتوں کی شامت میں پکڑے گئے۔ چنانچہ سورہ المائدہ میں ارشاد الہی ہے، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائے، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو۔ اس کا ہاتھ باندھا ہوا نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے نبی، یہ کتاب جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت و انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان میں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ارشاد الہی ہے، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دے کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر آپ ان سے اس بارے میں دریافت کریں تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دے تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔